وفاقی تحقیقاتی اداروں نے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں 22 ستمبر کو غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک قافلے پر بم حملے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صوبائی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے تھے۔ یاد رہے، حملے کے فوراً بعد خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا تھا کہ صوبائی حکومت کو سفارتکاروں کی آمد بارے پیشگی آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم سرکاری دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کو اس دورے بارے پیشگی آگاہ کیا گیا تھا، بلکہ صوبے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے تمام متعلقہ اداروں کو اس دورے کی اطلاع دیتے ہوئے سخت ترین سیکورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ سفارتکاروں کے اس دورے کی میزبانی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کر رہا تھا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق چیمبر آف کامرس نے غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے کے حوالے سے 5 ستمبر کو براہ راست خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط لکھا تھا۔ اس خط کا عنوان اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے وفد اور غیر ملکی شخصیات کے سوات کے دورے کے سیکورٹی انتظامات کی درخواست تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس دورے کا مقصد خطے میں سیاحت کا فروغ ہے اور یہ بھی اس وفد میں غیر ملکی سفیر، دیگر سفارتکار اور اہم کاروباری شخصیات شامل ہوں گی۔ خط میں آگاہ کیا گیا تھا کہ سفیروں پر مشتمل یہ وفد 22 ستمبر کو سوات پہنچے گا اور مالم جبہ کے ایک ہوٹل میں رات کو قیام کے بعد 23 ستمبر کو سوات کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کر کے اسلام آباد لوٹ آئے گا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ وفد میں غیر ملکی سفیروں اور دیگر غیر ملکی شخصیات کی موجودگی کی وجہ سے ان کی سیکورٹی کے فول پروف انتظامات ناگزیر ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف سے اس خط اور اس کے بعد کیے گئے سیکورٹی اقدامات کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ مالم جبہ کے قریب سفارتکاروں کے قافلے پر بم حملے کی تحقیقات کرنے والے وفاقی اداروں نے اس ناکامی کو خیبر پختونخوا حکومت کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعے سے سیاحت کو فروغ دینے کی حکومتی کوششوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ دفتر خارجہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق ہر ملک میں سفارتکاروں کی موومنٹ سے متعلق قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، جن کا انحصار بنیادی طور پر اس ملک میں سیکورٹی کی مجموعی صورتحال پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند سال پہلے تک پاکستان کے بہت سے علاقے سفارتکاروں کے لیے نو گو ایریاز تھے، جن میں تقریباً پورا خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل تھے، جبکہ پنجاب اور سندھ کے متعدد شہر بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سفارتکاروں اور غیر ملکی مہمانوں کو اسلام آباد سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں اس کے لیے باقاعدہ NOC چاہیے ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حالات میں بہتری آئی تو کئی ایسے علاقے جو پہلے سفارتکاروں اور سفارتی عملے کے لیے نو گو ایریاز تھے، وہاں رسائی ممکن ہوئی۔ ایسے علاقوں میں گلگت بلتستان کے علاوہ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات جیسا کہ چترال، سوات اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم اب بھی وہ علاقے جہاں حالات ٹھیک نہیں، وہاں جانے کے لیے سفارتکار یا ان کے میزبان دفتر خارجہ سے رابطہ کرتے ہیں، جہاں ہمارا پروٹوکول طے کرنے کے لیے ایک علیحدہ محکمہ موجود ہے۔ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ ضروری معلومات ملنے کے بعد وزارت داخلہ کو مطلع کرتا ہے کہ سفیر یا سفارتکار کن علاقوں میں کس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے سیکورٹی چیکس کیے جاتے ہیں اور NOC جاری کیا جاتا ہے، جبکہ متعلقہ صوبے میں بھی رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ سیکورٹی کے انتظامات کیے جا سکیں۔ اگر وزارت داخلہ مناسب نہ سمجھے تو NOC جاری نہیں کیا جاتا۔ دفتر خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ یہ اقدامات صرف ان علاقوں کے لیے ہوتے ہیں جو نو گو ایریاز ہوں، یعنی وہاں سیکورٹی صورتحال خراب ہو اور غیر ملکی شہریوں کا جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہو۔ ایسے علاقوں کے علاوہ ملک کے کسی بھی حصے میں جانے کے لیے سفارتکاروں کو اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ دفتر خارجہ کو اطلاع دینا چاہیں یا نہیں۔ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے کوشش کر رہا ہے کہ یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری اور سیاحت کو بڑھایا جائے۔ اسی ضمن میں نہ صرف حکومتی سطح پر اقدامات کر رہی ہیں، بلکہ متعدد غیر سرکاری ادارے اور تنظیمیں بھی سیاحت کے فروغ سے متعلقہ تشہیری مہمات میں پیش رہتی ہیں۔ حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ 126 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا فیس معاف کر رہی ہیں اور ان 126 ممالک سے تعلق رکھنے والے سیاح صرف فون پر ایک سوال نامے کا جواب دے کر پاکستان کا سیاحتی ویزا حاصل کر سکیں گے۔ لیکن سوات میں سفارتکاروں پر حملے سے پاکستان کی کاوشوں کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔
दफ्तर खारिजा के एक सीनियर अफसर का कहना था कि हम गैर मुल्कियों को कहते हैं कि हमारा मुल्क सियाहों की जन्नत है, लिहाजा आप यहाँ ज़रूर आएं। लेकिन अब हमें ये जवाब मिलता है कि आपके मुल्क में तो सफ़ीरों पर ही हमला हो गया है। उनके मुताबिक सिफारतकारों की रिपोर्ट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सवात का वाक़या बहुत बड़ा है और इससे बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे वाक़या दुनिया में कहीं भी काबिल कबूल नहीं होते। ये 3 कैटेगरीज हैं। पहली है एक गैर मुल्की सयाह की, इससे ज़्यादा अहम होता है सिफारतकार, और फिर इससे ऊपर सफ़ीर होता है। ऐसे में सवाल है कि आप सफ़ीरों को सवात ले जा रहे हैं, तो ये सब कैसे हो गया? इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आया? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।